بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولوی سال اول اور سال دوم کی عزیز طلباء و طالبات، جیسا کہ آج آپ کا 10واں سبق ہے اصول فقہ میں، اور آپ کی کتاب اصول فقہ میں جو ہے وہ اصول الشاشی ہے۔ کل ہم لوگوں نے بات کی تھی کہ مفسر اور اس کے تحت مشکل وغیرہ کا تذکرہ ہوا تھا، اور ظاہر وغیرہ ما قبل میں اس کی بات ختم ہو گئی۔ آج صاحب کتاب بیان کریں گے کہ جو چار پیچھے گزرا ہے اس کے مقابل میں کون آتا ہے، یعنی ظاہر ہے تو اس کے مقابل میں کون آتا ہے، مفسر ہے تو اس کے مقابلے میں کون آتا ہے، محکم ہے تو اس کے مقابل میں کون آتا ہے، اس مقابلے کو آج بیان کریں گے۔ اور ظاہر سی بات ہے جو ما قبل میں چار گزرا ہے تو اس کے مقابل جو وہ بھی چار ہی ہوگا، تو آج اس چار کو بیان کریں گے صاحب کتاب۔ اسی بات کو صاحب کتاب نے اپنے الفاظ میں کہا جو میں نے آپ کو بتلا دیا ہے۔ دیکھیے عبارت ملائی، اگر آپ کے پاس کتاب ہوگی تو آپ اس کتاب کی عبارت کو ملائیں۔ ثم لهذه الاربعه اربعه اخرى، خود کر رہے ہیں پھر اس چار کی دوسرے چار ہیں، پھر اس چار کے پھر دوسرے چار ہیں تو قابل ہوا جو اس کے مقابل ہیں، جو اس کی ضد ہے۔ خود کر رہے ہیں کہ فضد الظاہر الخفی، کہ ظاہر کی ضد خفی ہے۔ کیا ہے؟ ظاہر کی، یعنی ظاہر کا جو الٹا ہوگا وہ خفی ہوگا۔ وضد النص، اور نص کی ضد جو ہے مشکل ہے۔ وضد المفسر، اور مفسر کی ضد المجمل مجمل ہے۔ وضد المحکم، اور محکم کی ضد متشابہ ہے۔ تو صاحب کتاب نے یہ بتلایا کہ چار جو ظاہر ہے، نص ہے، مفسر ہے اور محکم ہے، اس کے مقابلے میں چار ہے، ان چار کا تذکرہ ہو چکا ہے۔ یہاں سے بات اتنی بتلا دی گئی۔ اب آگے دیکھیے، صاحب کتاب نے کہا کہ ظاہر ہے اس کے مقابلے میں خفی ہے۔ اب یہاں سے خفی کی تعریف کر رہے ہیں کہ خفی کسے کہیں گے۔ تو آپ صاحب کتاب کی عبارت کو ملائیے اور سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ کیا کہا؟ فالخفی ما خفی المراد به بعارض لا من حيث الصيغه۔ صاحب کتاب کہہ رہے ہیں کہ کسی لفظ کا معنی پوشیدہ ہو کسی عارض کی بنیاد پر، یعنی اس لفظ کے اندر پوشیدگی نہیں ہے، البتہ کسی عارض کی وجہ سے اس لفظ کا معنی پوشیدہ ہو جائے۔ اب کہیں گے اس کی کیا مثال ہو سکتی ہے؟ آگے دیکھیے، خود اس کی مثال پیش کر رہے ہیں صاحب کتاب۔ قرآن کریم کی آیت ہے والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما۔ اس کا معنی ہے کہ چور اور چورنی اگر وہ دونوں کوئی سامان کو چلا رہے تو ان دونوں کے ہاتھ کو کاٹا جائے گا۔ تو یہ بات تو صاف ستھری ہے کہ اگر کوئی عورت یا مرد چوری کرے تو اس کے ہاتھ کو کاٹا جائے گا، یہ بات ظاہر لفظ سے ہی سمجھ میں آ رہا ہے۔ تو کہہ رہے ہیں فَإِنَّهُ ظَاهِرٌ فِي حَقِّ السَّارِقِ، کہہ رہے ہیں کہ یہ تو ظاہر ہے چور کے حق میں، یعنی اگر کوئی چوراتا ہے تو اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا۔ لیکن خفی ہے فی حق الطرار والنباشی۔ طرار بولتے ہیں اپنے لفظ میں اگر کہیے تو پاکٹ مار، یعنی جیب تراشنے والے کو، یعنی پاکٹ مار کہیے۔ والنباشی، نباش کے معنی آتے ہیں کفن چور کے۔ آپ جانتے ہی ہیں کہ پاکٹ مار کسے کہتے ہیں کہ انسان کی ادنا سے غفلت میں کیا ہے، وہ پاکٹ کو کاٹ لیتا ہے اور جو روپے پیسہ ہوتا ہے اس کو نکال لیتا لے لیتا ہے۔ نباشی، نباش یعنی کفن چور۔ کفن چور کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک آدمی جو غیر بیدار آدمی ہے، ظاہر سی بات وہ ہمیشہ ہمیش کے لیے وہ سو گیا اپنے قبر کے اندر، تو اس کی کفن کو آدمی چراتا ہے، تو کیا پاکٹ مار کو اور نباش یعنی کفن چور کو چور کہیں گے یا نہیں کہیں گے؟ یہاں پر یہ معنی پوشیدہ ہے، لفظی طور پر تو واضح ہے کہ طرار کے معنی آتے ہیں جیب کترے کے یعنی پاکٹ مار کے، اور نباش کے معنی آتے ہیں کفن چور کے۔ لیکن کیا ان دونوں پر چور کے احکام لاگو ہوں گے؟ چوری کا جو حکم ہے شریعت کے نگاہ میں کہ کوئی آدمی چوراتا ہے تو اس کے ہاتھوں کو کاٹا جاتا ہے، تو کیا پاکٹ مار اور کفن چور کے ہاتھ کو کاٹا جائے گا اگر وہ چوراتا ہے ان چیزوں کو؟ تو اس میں پوشیدگی ہے تھوڑا سا۔ آپ کہیں گے نہیں دونوں ایک ہی چیز ہے، تو ہم یہ کہیں گے ٹھیک ہے اگر دونوں ایک ہی چیز ہے تو پھر اس کے لیے بھی لفظ استعمال ہوتا سرقہ کا، یہ بھی چور، اگر یہ لوگ بھی چوری ہیں واقعتاً تو الگ سے طرار کا لفظ یا نباش کا لفظ لانے کی کیا ضرورت تھی؟
عرب سے صاف صاف لفظ اس کو بھی سارق کہا جاتا اور اس پر وہی حکم ہوتا۔ اس سے معلوم ہوا کہ جیب کترنے والے کو اور کفن چرانے والوں کے لیے الگ سے لفظ کا استعمال کیا گیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ کچھ نہ کچھ دونوں میں ڈیفرنس ہے، کچھ نہ کچھ دونوں میں فرق ہے۔ اور فرق اس طرح سے ہے کہ دیکھیے چوری آدمی کرتا ہے تو کسی مال محترم کو کسی کے غائبانے میں وہاں سے وہ اٹھا لیتا ہے، چرا لیتا ہے۔ الطرار کا معنی ہوتا ہے کہ کوئی آدمی کے پاس پاکٹ میں پیسہ روپے پیسے ہیں، ہلکا سے اس کی غفلت ہوتی ہے وہ پاکٹ ہی کر لیتا ہے، تو اس میں تو چور سے بڑا معنی پایا جا رہا ہے۔ ایک آدمی گھر میں سامان رکھا ہوا ہے، بیچارہ کہیں گیا ہے گھومنے پھرنے کے لیے، آرام سے جاتا ہے، چوری کر چلا آتا ہے، اس کے بارے میں بھی کیا ہے کہ وہ اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا۔ لیکن ایک آدمی کے پاس ہمہ وقت پاکٹ میں پیسہ ہلکا سی غفلت ہوتی ہے اور پاکٹ کو کاٹ لیتا ہے، تو اس میں تو چور کا معنی بلکہ بڑا پایا جا رہا ہے کہ بدرجہ اولا اس کے ہاتھ کو کاٹا جائے گا۔ لیکن نباش جو ہے یعنی کفن چور، ایک آدمی کفن چور کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ غیر بیدار شخص ہے، ایک آدمی ہمیشہ کے لیے اپنے قبرے میں سویا ہوا، اس کو کتنا آپ جگائیں گے تو جگے گا بھی نہیں، تو کیا نباش کے بھی ہاتھ کو کاٹا جائے گا؟ صاحب کتاب نے کہا نہیں۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ چوری کا مکمل معنی اس میں نہیں پایا جا رہا، بلکہ چوری کا کم معنی نقص اس میں پایا جا رہا ہے، لہذا نباش کے ہاتھ کو تو نہیں کاٹا جائے گا، البتہ طرار یعنی پاکٹ مار کے ہاتھ کو کاٹا جائے گا، اور اس کا حکم بھی وہی ہوگا جو سرقہ کا حکم ہے۔ کیوں؟ ہم نے بات بتلا دیا کہ اس دونوں کے معنی میں پوشیدگی تھی، اس پوشیدگی کے معنی کو ہم نے دور کیا۔ اس کے بعد ایک اور لفظ ہے الزانیۃ والزانی، قرآن کریم کے 18ویں پارے کے اندر اس طرح آیت ہے کہ کوئی غیر شادی شدہ مرد اور عورت زنا کرے تو شریعت کی نگاہ میں، اسلامی شریعت میں اس کے لیے جو حد زنا ہے 100 کوڑے ہیں۔ تو ظاہر سی بات ہے ایک مرد یا عورت اس غلط کام کو کرے تو اس کے لیے 100 کوڑے ہیں، لیکن کہہ رہے ہیں کہ خفی فی حق لوتی کے حق میں یہ خفی ہے کہ کیا جو غیر شادی شدہ مرد عورت زنا کا ارتکاب کرے تو اس پر تو 100 کوڑے لگائے جائیں گے، ایسا ہی قرآن کریم کی آیت سے بالکل ظاہر اور صاف کلین بات ہے۔ لیکن کیا لوتی پر بھی یہ حکم لازم کیا جائے گا یا نہیں کیا جائے گا؟ تو صاحب کتاب کا اس سلسلے میں یہ خفی ہے، پوشیدی بات ہے۔ اس کا جواب یہاں پر ہی رہیں گے کہ نہیں، لوتی کے حق میں یہ حکم کو نافذ نہیں کیا جائے گا۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ زانی اور زانیہ یہ دونوں آپس میں جب زنا کرتے ہیں، دونوں کی خواہش اور دونوں کا تلذذ برابر ہوا کرتا ہے، لیکن بالمقابل لوتی کے اندر فاعل کی شہوت تو مکمل ہوا کرتی ہے لیکن مفعول کی شہوت مکمل نہیں ہوا کرتی ہے۔ اس لیے شریعت نے کہا کہ زنا کا جو حکم ہے اس پر نہیں لگے گا اور اس پر یہ احکام لاگو نہیں ہوں گے۔ جیسا کہ قوم لوط کے میں جو برائیاں پھیلی تھی وہ تمام برائیوں میں سب سے بڑی برائی یہ تھی، لیکن وہاں بھی اس طرح کی باتیں نہیں اور اس طرح کا حکم نہیں ہوا ہے کہ ان لوگوں کو 100 کوڑے لگائے جائیں۔ لہذا جب ہم اس کے بارے میں چھان پھٹک کیے، ہم اس کے لفظ کی گہرائی میں گئے، یہ واضح ہوا کہ نہیں، اس پر زنا کا جو حکم ہو اس پر یہ لاگو نہیں ہو سکتا ہے۔ اسی طرح ایک لفظ کر رہے ہیں کہ وَلَوْ حَلَفَ لَا يَأْكُلُ فَاكِهَةً كَانَ ظَاهِرًا بِمَا يَتَفَقَّهُ بِهَا خَفِيًّا فِي حَقِّ الْعِنَبِ وَالرُّمَّانِ۔ کوئی آدمی یہ قسم کھائے کہ وہ فاکیہ میوہ نہیں کھائے گا، وہ میوہ نہیں کھائے گا، تو کریں تو ظاہر ہے کہ جس چیز سے وہ کیا ہے مزہ لے، یعنی جو چیز کھانے کی چیز ہو اور مزیدار ہو، اس سے مراد یہ ہے، یہ تو بات ظاہر ہے۔ لیکن کریں خفی ہے انگور اور انار کے حق میں، کہ انگور اور انار کو کوئی آدمی اگر کھا لے اور کوئی آدمی یہ کہے کہ میں فاکیہ یعنی میوہ کھاؤں تو میں ہانس ہو جاؤں گا، میں نہیں کھاؤں گا، اگر میں کھاؤں گا تو ہانس یعنی قسم کو توڑنے والا ہوں گا، تو کیا کوئی آدمی اگر انگور اور انار کو کھا لے گا تو یہ کہا جائے گا کیا وہ ہانس ہو جائے گا؟ صاحب کتاب کا رہن کہ نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ ان دونوں کو میں مکمل غذا نہیں ہوتا ہے، ان دونوں کے اندر مکمل غذائیت نہیں ہوتا ہے، بلکہ بسا اوقات لوگ انار تو کیا ہے دوا کے طور پر بھی استعمال کرتے ہیں۔ اس لیے کرے مکمل میوہ کا معنی ان دونوں کے اندر نہیں پایا جاتا ہے، یعنی کچھ نہ کچھ اس کے اندر نقص ہے، لہذا اس کے اس لفظ کرنے کی وجہ سے کہ لا یأکل فاکہۃ کہ وہ میوہ نہیں کھائے گا اور اس شکل کے اندر وہ انگور یا انار کھا لیتا ہے تو اس کو ہانس نہیں کہا جائے گا۔ اس کے بعد صاحب کتاب اتنی بحث کر لیے،
کئی مثالیں دیے، پہلے تعریف کیے خفی کی، اس کے بعد اس پر کئی مثالیں دی، اب خفی کا حکم بتلا رہے ہیں۔ حکم کیا ہے؟ وحکم الخفی وجوب الطلب حتی یزول عنہ الخفاء، کہہ رہے ہیں کہ خفی کا حکم یہ ہے کہ طلب کرنا واجب ہے۔ طلب کرنا کا مطلب کیا ہے؟ یعنی خفی کوئی لفظ ہے اس کا معنی پوشیدہ ہے، اس پوشیدے معنی کو ظاہر کیا جائے گا جہاں تک ممکن ہو سکے۔ جیسے ہی اس لفظ کا معنی بالکل واضح ہو جائے تو کہہ رہے ہیں کہ اب اس پر عمل کرنا لازم اور ضروری ہو جائے گا۔ اسی کو کہا کہ خفی کا حکم یہ ہے کہ طلب کرنا واجب ہے یہاں تک کہ اس سے خفا دور ہو جائے، پوشیدگی جو اس کے اندر تھی وہ بالکل دور ہو جائے۔ اس کے بعد ایک دوسرا لفظ میں نے کہا تھا عزیز طلبہ کہ ظاہر ہے، اس کے مقابلے میں خفی کی بات آئی، نص ہے، نص کے مقابلے میں مشکل ہے۔ اب مشکل کے بارے میں بتلا رہے ہیں، وَأَمَّا الْمُشْكِلُ فَهُوَ مَزْدَادَ خِفَاءً عَلَى الْخَفِيِّ كَأَنَّهُ بَعْدَمَا خَفِيَ عَلَى السَّامِعِ حَقِيقَتُهُ دَخَلَ فِي أَشْكَالِهِ وَأَمْثَالِهِ حَتَّى لَا يَنَالُ الْمُرَادُ إِلَّا بِالطَّلَبِ ثُمَّ بِالتَّأَمُّلِ حَتَّى يَتَمَيَّزُ عَنْ أَمْثَالِهِ۔ صاحب کتاب کہہ رہے ہیں کہ مشکل کسے کہتے ہیں؟ مشکل کہتے ہیں کہ جس میں خفی سے زیادہ پوشیدگی ہو۔ خفی میں تو کیا پوشیدگی تھی کہ معنی کے اندر پوشیدگی ہوگی اور کسی عارض کی بنیاد پر اس کے معنی میں پوشیدگی ہوگی، لیکن کہہ رہے مشکل وہ ہے وہ کلام جس میں خفی کی بنسبت زیادہ خفا ہو، گویا کہ وہ اس کے بعد سامع پر اس کی حقیقت مخفی ہو گئی، گویا کہ سامع پر اس کی حقیقت مخفی ہو گئی، اپنے ہم شکل اور امثال میں داخل ہو گیا۔ یعنی یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک ہی چیز کئی طرح کی ہو، آدمی کبھی اجتماع میں پڑ جاتا ہے، اسی کو کہہ رہے ہیں گویا کہ مشکل جو ہے اشتباہ سے بنا ہوا، مشکل جو ہے کوئی چیز مشکل ہو گیا ہو، یعنی آدمی کے سامنے بالکل خلاصہ وہ چیز کا نہ ہو رہا ہو بلکہ جھول اس میں کچھ نہ کچھ ہو، اسی کو مشکل کہا جاتا ہے۔ حتیٰ یہاں کہہ رہے ہیں کہ یہاں تک کہ مراد کو نہ پہنچے، حتیٰ کہ مراد حاصل نہ ہو مگر طلب سے، پھر اس میں غور و فکر کرنے سے، یہاں تک کہ وہ اپنے امثالوں سے ممتاز ہو جائے۔ مثال کے طور پر اس کی ایک مثال سمجھیے، ایک آدمی بعینی زید ہے اور اس کے بعینی خالد بھی ہے، اور ایک کمرے میں اس کو رکھ دیا جائے جہاں اس جیسے 10 لوگ ہیں، اس کمرے کے اندر 10 لوگ اسی طرح کے ہیں، تو امتیاز کی کیا شکل ہوگی؟ امتیاز کی یہ شکل ہوگی کہ اب اس کے نام سے اس کو ممتاز کیا جائے گا۔ تو صاحب کتاب نے مشکل کے خفی کے بعد مشکل کو بتلانے کی کوشش کی کہ مشکل کے اندر خفی سے زیادہ پوشیدگی ہوا کرتا ہے، اس لیے کوشش یہی کریں گے غور و فکر کرنے کے بعد کہ اس مشکل کا خفا دور ہو جائے، جب اس دور ہو جائے گا تو اس پر عمل کرنا لازم اور ضروری ہو جائے گا۔ عزیز طلبہ، مشکل کی بات ختم ہو گئی، میں نے ابھی بات کی خفی اور مشکل کے بارے میں۔ اگر آپ کو خفی اور مشکل کے تعلق سے کوئی بات سمجھ میں نہ آئی ہو، چاہے مثال میں یا تعریف میں یا حکم میں، تو آپ اسے کامنٹ باکس میں ضرور نقل کریں، انشاءاللہ آپ کے اس اعتراض کا تشفی بخش جواب دیا جائے گا۔